بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ دیکھیں یہ حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے جامعہ صغیر، یہ کتاب میرے پیر و مرشد کی کتاب ہے، اس کے اوپر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کثرت، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ 313 بار درود پڑھنا روزانہ انشاءاللہ وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ آج کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جس طرح یہ داڑھی سنت مبارک ہے نا، ٹوپی پہننا یا امامہ شریف باندھنا بھی سنت ہے۔ افسوس ہے کہ اس فتن دور میں لوگ داڑھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ننگے سے گھومتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام پوری زندگی حج کے علاوہ ننگے سے نہیں گھومے، آپ سر کے اوپر امامہ شریف سجائیں۔ ٹوپی پہننا بھی سنت مبارک ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ٹوپی پہنے اور فرض علم کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں، نماز قرض کریں۔ راشد عطاری روحانی علاج لے کر پیش خدمت ہے۔ آج آپ کو میں نا روحانی علاج بتاؤں گا، جن کو بلڈ پریشر ہے، کینسر بھی ہے نا، ایسا لا علاج مرض ہو چکا ہے جس کی کوئی دوائی بھی نہیں اس کو مل رہی۔ یقین کریں آپ، لکھنے 100% انشاءاللہ ان کو آرام آئے گا۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا میں نے بیان سنا تھا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، یہی ان کا روحانی علاج ہے نا، جن کو یہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے نا۔ ایک شخص کو ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی کروڑ پتی ہوں، بہت امیر ہوں، لیکن مجھے 20 سال سے نا کینسر ہو گیا ہے، ہوتا ہے بلڈ کینسر نا، خون کا کینسر ہو گیا، مجھے بلڈ کینسر ہے، تو اس کا کوئی علاج بتائیے گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جو عالم دین تھے، کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی بہن یا تمہارے ماں باپ کہاں سے ہیں؟ کہتا ہے فلاں وہاں جگہ سے ہیں، وہاں میری بہنیں بھی ہیں، میرے امی ابو بھی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کب کے وہاں گئے ہوئے ہو؟ کہتا ہے 20 سال ہو گئے ہیں، اتنے مصروف ہوں۔ تو پوچھا کہ بہنیں کیسی ہیں؟ کہتا ہے بہنیں تو بیچاری بہت زیادہ غریب ہیں، اتنی ایسی ان کی حیثیت نہیں ہے معاشری اعتبار سے، اور ماں باپ کو بھی کافی چھوڑا ہوا ایسا ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اور بیوقوف، تمہارا علاج آج سے شروع ہوتا ہے۔ 20 دن ان کے پاس جاؤ، اب بہنوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس وقت گزارو اور ان کی مدد کرو یار۔ جو شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوگا نا، اچھا وہ بندہ واپس آیا 20 دن کے بعد، کہتے ہیں آپ اپنی رپورٹ، اس نے رپورٹ کرائی ہے، اس کے جسم میں کچھ بھی نہیں تھا، ہے سب کینسر ختم ہو گیا تھا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جن کی بہنیں غریب ہیں، ماں باپ غریب ہیں، چھوڑ کے دور چلے گئی ہیں نا، تو سب سے جو بڑا روحانی علاج یہی ہے، ان کے بعد وقت گزاریں یار۔ اگر آپ کی بہنیں غریب ہیں، بھائی غریب ہیں، ان کی ہیلپ کریں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ اور یہ طرح غریب لوگوں کے پاس بیٹھیں، ہم لوگ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، غریب لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں۔ تو جو مرض لا علاج ہو نا، اس کا ایک روحانی علاج یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کے پاس بیٹھا جائے۔ انشاءاللہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی مالی امداد کرنے سے الحمدللہ بڑی سے بڑی بیماری جو ہوتی ہے نا، بلڈ کینسر ہو گیا، کوئی بھی اور بھی ختم ہو جاتی ہے، یقین کامل ہو۔ اور یہ الحمدللہ بزرگوں نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا نا صلہ رحمی کرنا ضروری ہے، تو یہ تھا نا یعنی چھوڑ دینا اپنے رشتہ داروں کو، یہ اسے کہتے ہیں قطع رحمی۔ یہ نا قطع رحمی کرنا حرام ہے اسلام میں نا۔ ملے جہاں پردہ ہے وہاں پردہ کرے، لیکن ملے، بہن بھائیوں سے ملے، قدروں سے ملے، پھوپھیوں سے، خالوں سے ملے، یہ اسلام میں حکم ہے اس کے بارے میں نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے۔ اللہ حافظ۔